بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف وتھ سلمیٰ کے ساتھ میں سلمیٰ ایک بار پھر ایک برانڈ نیو اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری جو اسٹوریز ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں گی۔ آپ لوگ اگر میری اسٹوریز کو سنتے ہیں تو لازمی مجھے فیڈ بیک دیا کریں، کامنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ کیا واقعی آپ کو جو میں کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں اس سے آپ کو کوئی سبق ملتا ہے، آپ لوگ کچھ لرن کرتے ہو اس سے، تو اس طرح سے میری بھی موٹیویشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ میں یہ اسٹوریز کیوں لے کر آتی ہوں، اسٹوریز کی فارم میں آپ لوگوں کو واقعات میں کیوں اسٹوریز کی فارم میں بتاتی ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی بات سمجھائی جائے، اگر ہم ہمارے موسٹلی عادت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بڑے اگر ہمیں کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ یا تو سن کے غصہ آ جاتا ہے یا اس کا جو مقصد ہوتا ہے مین ہمیں سمجھانے کا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس بات سے اگر کوئی فائدہ لے سکتے ہیں تو وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے اور ساری زندگی بس ایک روٹین کی طرح زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے حالات کو، واقعات کو، ان سے سبق سیکھنے کے بجائے ہم ایسے ہی بے مقصد اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اگر میں اسٹوریز کی فارم میں اگر آپ کو یہ موٹیویشنل اسٹوری سناتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بدل سکیں، اپنے حالات کو بدل سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ غریب پیدا ہوئے تو وہ شاید غریب ہی جو ہے نا انہوں نے غربت میں ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ 90% لوگ جو کہ غربت میں پیدا ہوئے اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی ہمت سے، اپنی محنت سے اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو بدلا ہے۔ تو اگر وہ لوگ بدل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو ایک ذرا سی سوچ میں تبدیلی سے اگر ہم اپنی زندگی میں جو ہے بدلاؤ لا سکتے ہیں، اپنے حالات میں بدلاؤ لا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی اس زندگی کو بدلنے میں اور اپنے حالات کو بدلنے میں تھوڑی سی اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ آج کی اسٹوری ہے جی ایک عورت کی اور اس وقت وہ دنیا کی مشہور ترین اور امیر ترین رائٹر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، تقریباً یہ 25 سال کی تھی۔ اس کی زندگی کا جو سب سے اہم واقعہ تھا، اس کی والدہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی 25 سال کی عمر، اس وقت اس کی 25 سال کی عمر تھی، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی جس وقت۔ تو اس وقت یہ بالکل ہی غم سے نڈھال بوجھل کہ بھائی میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کی زندگی کا یہ سب سے اہم واقعہ تھا۔ یہ جو ناول جو اس کی وجہ شہرت بنا، اس وقت یہ اس کو لکھ رہی تھی اور تقریباً 6 ماہ ہو چکے تھے۔ تو اس نے جو ہے وہ یہ اس افسردہ تھی کہ یہ ناول کو مکمل کرے گی جس پہ یہ اتنی محنت کر رہی ہے، تو اس کی جو والدہ ہیں وہ اس کو پڑھ نہیں سکیں گی اور ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہاں جی میری بیٹی یہ کیا کوئی کام ایسا کر رہی ہے کہ جو اس کے لیے جو ہے اس کے زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو وہ اسی افسردگی کے عالم میں جو ہے وہ اپنا شہر تبدیل کر کے دوسرے شہر چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جس سے وہ شادی کرتی ہے اور شادی تقریباً اس کی چلتی ہے 13 ماہ۔ اس 13 ماہ کے عرصے کے دوران اس کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کی شادی جو ہے وہ 13 ماہ کے دوران ہی طلاق پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہاں سے ایک بار پھر اپنی بچی کو لے کر جو ہے وہ دوسرے شہر منتقل ہو جاتی ہے۔ انتہائی نامناسب حالات، بچی کو پالنا اس کے لیے انتہائی مشکل ترین، کیونکہ اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس چھوٹی بچی کو پالنا اور ساتھ ساتھ ناول کو مکمل کرنا۔ تو تقریباً 400 پیجز کا وہ جو ناول ہے وہ مکمل کرتی ہے اور اس کے بعد اب وہ یہ سوچتی ہے کہ ابھی اس نے اس ناول کو مکمل کر لیا، وہ حکومت سے ملنے والے جو تھوڑے بہت فنڈز ہوتے ہیں اس سے اپنا گزارا کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بچی کو پال رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا وہ ناول مکمل کر رہی ہوتی ہے۔ تقریباً 400 پیجز کا وہ یہ ناول مکمل کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوچتی ہے کہ بھئی یہ میں تقریباً اس کو 12 پبلیکیشن ہاؤس کو میں بھیجتی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے تو اس کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو اس کو پبلش کر دے گا، تو میری محنت وصول ہو جائے گی اور میرے حالات بدل جائیں گے۔ تو یہ سوچ کر جب 12 پبلیکیشن ہاؤس کو اس نے بھیجنا ہوتا ہے تو اس کی وہ 12 اسے کاپیاں بنانی پڑتی ہیں، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو یا تو وہ فوٹو کاپی کرائے یا پھر اس کو جو ہے وہ کسی سے جو ہے نا وہ پرنٹ کرا لے، لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ 12 کی 12 کاپیاں بیٹھ کے 400 پیجز والی 12 کاپیاں اس کو خود ٹائپ کرنی پڑیں، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کی کاپیاں بنا کر جو ہے نا وہ پبلیکیشن ہاؤس کو بھیجے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتی اور وہ 12 کاپیاں وہ بنانے کے بعد اس کو پبلیکیشن ہاؤس اس کو بھیج دیتی ہے، لیکن ایک بار پھر اسے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا ہوتا ہے
اور 12 کے 12 پبلیکیشن ہاؤس اس کو منع کر دیتے کہ بھئی آپ کی کہانی انتہائی بیکار ہے، ہم اس کو پرنٹ نہیں کریں گے. تو وہ اتنی مایوسی میں آ جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی اور اپنی کوشش جاری رکھتی ہے. تو لنڈن کے ایک پبلیکیشن ہاؤس سے اس کو جواب آتا ہے کہ بھئی آپ کی جو اسٹوری ہے وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کو پرنٹ کیا جائے، لیکن کیونکہ ہمارے آنر کی جو بیٹی ہے اس کو پسند آ گیا ہے تو وہ اس کی ضد پر ہم اس کو پبلش کرنے کا جو ہے نا وہ سوچ رہے ہیں. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ چلو کسی نے تو جو ہے نا وہ امید بندھائی اس کو. تو وہ جو پبلیکیشن ہاؤس ہے لنڈن کا وہ اس کی جو ہے اس 400 پیجز کے ناول کو پبلش کر دیتا ہے. وہ 400 پیجز کا جب اس کا ناول پبلش ہوتا ہے تو وہ ایک دم ہی اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ ناول اتنا مشہور ہوتا ہے، اتنا مشہور ہوتا ہے کہ اس کی اب تک 500 بلین کاپیاں سیل ہو چکی ہیں. اس عورت کی زندگی بدل دیتا ہے وہ ناول جب وہ پبلش ہوتا ہے، اور اب تک اس کی 75 زبانوں میں اس ناول کا ترجمہ ہو چکا ہے. جی یہ بات ہو رہی ہے جے کے رولنگ کی، جو ایک مشہور رائٹر ہے ہیری پوٹر کی. اور ہیری پوٹر آپ کو پتہ ہے وہ صرف کتاب کی فارم میں نہیں بلکہ آپ اس کو مووی کی فارم میں بھی دیکھ سکتے ہو. تو یہ اس کہانی کو لکھنے والی اس کی جو رائٹر ہے جے کے رولنگ، جو کہ ایک عورت ہے اور جس نے انتہائی نامناسب حالات میں محنت کر کے اس 400 پیجز کے ناول کو مکمل کیا اور پبلیکیشن ہاؤسز کو بھیجا، اور خود ٹائپ کر کے 400 پیجز کے ناول کو ٹائپنگ کرنا اور اس کی 12 کاپیاں بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس عورت نے ہمت نہیں ہاری، ساتھ اپنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا اور ساتھ ساتھ یہ کام مکمل کرنا. تو مطلب سوچنے والی بات ہے نا کہ جب یہ ایک عورت اتنی ہمت کر سکتی ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، تو کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ مطلب ہمیں ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں جی ہم سے زیادہ کمزور کوئی ہے نہیں، ہم سے زیادہ برے کوئی حال میں ہے نہیں. لیکن یہ صرف ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم ہمت کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمیں سب انسانوں کو ایک جیسا برابر بنایا ہے. تو اگر جو ہے ہم تھوڑی سی ہمت کریں، اپنی سوچ کو بدلیں تو ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. تو زندگی میں کبھی ہمت نہ ہاریں، اپنی محنت اپنی کوشش جاری رکھیں. کیا پتہ کون سا لمحہ آپ کی زندگی بدل دے. اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں. یہ نہیں ہے کہ ہاں جی آپ کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. اگر کوئی شخص جس کے پاس ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو وہ بھی اگر اپنے آپ کو مکمل سمجھ کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی کامیابی دیتا ہے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بدلنے والا ہے. تو ہم اپنی محنت ضرور کریں، اپنی کوشش ضرور جاری رکھیں اور نا امید نہ ہوں. اپنی محنت اپنی کوشش سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. صرف ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اسٹوری کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.